هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا لیسن ہم پڑھیں گے احکام را کی پہلی اقسام ہے را مفخم۔ مفخم کا مطلب ہم نے آلریڈی پڑھ لیا ہے تو اس میں ریپیٹ نہیں کیا جائے گا۔ را مفخم کے 5 لیولز ہیں اور اس کے ایگزامپلز دیکھیں یہاں۔ فرسٹ لیول را مفتوح یعنی را کے اوپر اگر زبر ہے یا پھر را مدموم یعنی را کے اوپر پیش ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، ربما، ربنا۔ سیکنڈ لیول ہے را ساکن ہو اور اس کے یہاں 4 ڈویژنز ہیں، دیکھیں یہاں را ساکن ہو اور اس سے پہلے مفتوح زبر یا مدموم پیش ہو۔ اب دیکھیں را ساکن یہاں کہاں ہے؟ اکبرو ہے، ہم نے یہاں دیکھا اکبرو ہے لیکن ہم روکنے کی صورت میں اس کو اکبر کہتے ہیں، تو را کو اگر سکون کر دیا تو پھر یہاں با کے اوپر جو زبر ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہے اکبر۔ اسی طرح برہانن، را ہے اس سے پہلے ضمہ ہے، برہانن۔ سیکنڈ ڈویژن ہے را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو۔ اب دیکھیں را ساکن ہے، یہاں اینڈ کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بالصبری کو بالصبر کریں گے، اس سے پہلے مفتوح یا مدموم ہو، تو یہاں دیکھیں بالصبری ہم بنا دیں گے اس کو بالصبر، صبر، تو را سکون با سکون اس سے پہلے زبر۔ کفرن، را کو ہم نے سکون بنانا ہے، کفر، را سکون، فا سکون اور کاف کے اوپر پیش۔ جس لیٹر کے اوپر پیش ہو اس کو لیٹر کو مدموم کہتے ہیں، یہ فرسٹ شروعات کے لیسنز میں ہم نے پڑھے تھے۔ جس لیٹر کے اوپر زبر ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں، بالصبر، کفر۔ تھرڈ ڈویژن یہ ہے را ساکن ہو اور اس سے پہلے اصلی کسرہ ہو اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ ہو۔ اصلی کسرہ اس لیے لکھا ہے کیونکہ میم کے نیچے ایک اصلی کسرہ ہے، را کے اوپر اصلی سکون ہے اور صاد یعنی مستعلی لیٹر را کے امیڈیٹلی بعد ہے۔ مرصادن، مرصادن، قرطاسن، فرقتن، یعنی را سکون ہے اصلی، میم کے نیچے دیکھیں کسرہ ہے، قاف کے نیچے کسرہ ہے، فا کے نیچے کسرہ ہے یہاں، اور امیڈیٹلی را کے بعد کیا ہے؟ موٹا لیٹر آ رہا ہے، مستعلی لیٹر آ رہا ہے، مر سا کر تا فرقہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس وجہ سے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ فورتھ ڈویژن ہے را ساکن ہو اور اس سے پہلے عارض کسرہ ہو۔ اب یہ عارض کسرہ کیسے ہو؟ کوئی بھی ورڈ بگننگ میں جیسے ہم نے پڑھا تھا الرحمن لگائیں گے، جب ہم الف سے شروع کر رہے ہیں تو پھر الرحمن لگائیں گے۔ تھوڑا سا گرامیٹیکل رولز ہیں جو ہمیں گرامر میں پڑھایا جاتا ہے، اٹس ناٹ اے پارٹ آف ایگزیکٹ تجوید۔
تجوید ڈفرینٹ ہے اور گرامر ڈفرینٹ ہے. گرامر میں کیا ہے, کوئی بھی ورڈ کے اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر آتا ہے یا پھر تھرڈ لیٹر کے نیچے کسرہ آتا ہے تو پھر ہم الف کو کسرہ لگائیں گے. ٹھیک ہے, الف کو کسرہ لگائیں گے. ٹھیک ہے, ارکعو, ارکعو نہیں پڑھیں گے بیکاز ارکعو کے لیے الف اور لام ہونا چاہیے وہاں. ارکعو, ارکبو, ارجعی. ہم نے 2 گرامیٹیکل رولز آلریڈی پڑھ لیے ہیں. ایک تھا جیسے کہ الرحمن ورڈ آتا ہے تو ہم الف اور لام کی وجہ سے الف کو زبر لگائیں گے اگر اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو, ایک وہ رول تھا. دوسرا رول یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تھرڈ لیٹر الف فرسٹ, را سیکنڈ, کیف تھرڈ لیٹر کے اوپر اگر زبر ہے تو ہم اس کو زیر لگائیں گے. تھرڈ لیٹر کے اوپر کسرہ ہے یعنی زیر ہے تو پھر ہم اس کو زیر لگائیں گے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا یہاں سیکنڈ پوائنٹ. تھرڈ ایک پوائنٹ ہے, ہم نے تفخیم کے 5 لیولز جب پڑھے تو اس میں ہم نے پڑھا تھا ادخلو, انظر. اب یہ دیکھیں یہ ایکچولی یہاں جو نشان ہے اٹ از ناٹ ضمہ, پیش نہیں ہے, یہ ہے حمزۃ الوصل, یہ ہے حمزۃ الوصل, اس طرح کا نشان. ٹھیک ہے, یہ پیش نہیں ہے, یہ عثمانی مصحف سے لیا گیا ہے ورڈ یہ, تو یہاں الف کے اوپر یہ نشان ہے اس طرح. ٹھیک ہے, الف کے اوپر اس طرح نشان ہے ادخلو, لیکن ہم اس کو پیش لگا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تھرڈ لیٹر کے اوپر ضمہ ہے, تھرڈ لیٹر کے اوپر ضمہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس کو ہم پیش لگائیں گے. ٹھیک ہے, ادخلو انظر. تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ کوئی بھی ورڈ اس طرح بگننگ میں ہے نظر آتا ہے تو پھر اور پھر الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کنفیوز نہ ہوں کہ اس کو ہم کیا لگائیں, زیر لگائیں, زبر لگائیں یا پیش لگائیں. زبر تو ایکسکلوڈڈ ہے کیونکہ الف اور لام ہو تو ہی زبر لگے گا. اللتی, اللاتی, الذین, اللہم, اس طرح کے ورڈز آتے ہیں تو پھر ہم اس کو زبر لگائیں گے. پوائنٹ ہم پڑھ رہے تھے را ساکن ہو اور اس سے پہلے عارض کسرہ ہو. عارض مطلب ٹیمپرری, بیکاز یہاں کوئی بھی کسرہ ہے نہیں تو اس کو عارض کہتے ہیں. اپنی مرضی سے ہم ریڈنگ کی صورت میں ہم لگاتے ہیں یہاں عارض کسرہ. را کی دوسری اقسام ہے را مرکک. را مرکک کے 4 لیولز ہیں. را مرکک کب ہوتا ہے؟ فرسٹ لیول را مکسور ہو یعنی زیر ہو, را کے نیچے زیر, اصلی زیر. من غیرکم, من امرنا. سیکنڈ لیول ہے را ساکن ہو اور اس کے انڈر آتے ہیں 3 ڈویژنز. را ساکن ہو اس سے پہلے کسرہ ہو, ربر, ربر یعنی یہ اصلی کسرہ ہے. دیکھیں با کے نیچے اصلی کسرہ ہے, پھر را کو کنیکٹ ہو رہا ہے. ربر جعونی لمن ارتدی. پھر را ساکن ہو اس سے پہلے یا ساکن ہو, را ساکن ہو اس سے پہلے یا ساکن. اب یہاں خبیرن, را کو ہم عارض سکون ڈالیں گے, دوسرا یا کے اوپر اصلی سکون ہے. دیکھیں یہاں یوزلی یا مد میں اس طرح سکون نہیں ہوتا تو ہم یہاں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہے, لیکن لین پہ ہوتا ہے. خبیرن, خیرن. اب یہاں یا ساکن لین ہو یا مد ہو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, یا کے اوپر سکون ہو از امپورٹنٹ. خبیرن, خبیر, خیرن, خیر. ہم سٹاپنگ کی صورت میں اس کو یا 4 کاؤنٹس دیں گے. ہم یہاں اپلائی نہیں کر رہے ہیں, وہ رول نہیں پڑھ رہے ہیں آپ فی الحال. خبیرن کو ہم روکیں گے تو خبیر, خیرن کو ہم روکیں گے تو خیر, کبیرن کو ہم روکیں گے تو کبیر. یعنی را موٹا نہیں ہوگا. را ساکن ہو اس سے پہلے حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو, ری کو باریک پڑھا جاتا. والذکر, اب یہاں را کو موٹا نہیں پڑھیں گے بیکاز را کے پہلے اصلی سکون ہے. والذکر, والذکر, السحر.
اسپیشل کیسز کچھ ہیں را کے، یعنی ایکسیپشنز فار را، مستانیات کہتے ہیں اردو میں، چھوٹ جسے کہتے ہیں، یعنی چھوٹ ہے، کوئی بھی اپنی طرف سے اپلائی کر سکتے ہیں رول۔ فرقن اور القطر کی را کو مفخم اور مرکک ہر دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن مرکک پڑھنا اولا ہے، سب سے پہلے ہے، البتہ مصر کی را کو مفخم ہی پڑھا جائے گا۔ فرقن، قاف کے اوپر سکون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، را کے اوپر سکون ہے، اس سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے۔ اب یہاں امپورٹنٹ کیا دیکھنا ہے، قاف کے را کے بعد مستعلیٰ لیٹر ہے، تو ہم نے رول پڑھا تھا کہ مستعلیٰ لیٹر ہے تو موٹا پڑھیں گے، لیکن یہاں مفخم بھی پڑھ سکتے ہیں، مرکک بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹ از این ایکسیپشنل کیس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں را کے اوپر سکون عارض ہے اور اس سے پہلے حرف مستعلیٰ ہے جس کے اوپر اصلی سکون ہے، تو یہاں بھی مفخم پڑھ سکتے ہیں یا مرکک پڑھ سکتے ہیں۔ را کے اوپر سکون ہے، تو کے اوپر سکون ہے، اور قاف موٹا لیٹر پیچھے ہے اور پھر اس کے نیچے زیر ہے، تو پھر ہم اس کو باریک پڑھیں گے یا موٹا پڑھیں گے، دونوں صورت سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ باریک اس لیے پڑھیں گے کیونکہ کسرہ ہے، موٹا اس لیے پڑھیں گے کیونکہ قاف ہے۔ کلیئر؟ مصرن، البتہ مصرن کی را کو مفخم ہی پڑھیں گے۔ وائی؟ بیکاز را کے اوپر عارض سکون آ گیا اور اس سے پہلے اصلی سکون ہے اور سواد موٹا لیٹر بھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں رولز اپلائی ہو رہے ہیں یہاں، اس وجہ سے مصر کو مصر ہی پڑھیں گے۔ ریکمنڈڈ کیا ہے، یہاں کچھ قواعد ہیں، جیسے کہ کچھ ایگزامپلز آپ کو ملیں گے سورہ نبا میں آیت 21 میں را کے قواعد ملتے ہیں، اس کو پریکٹس کریں، ٹھیک ہے۔ پریکٹس میکس ون پرفیکٹ، تو اس لیے پریکٹس کی بہت ضرورت ہے۔ لیسنز ہم 1 by 1 پڑھ تو لیے ہیں کافی سارے الحمدللہ، آج ہمارا یہاں والیوم 1 ختم ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم نے یہاں اپنے سارے رولز جو والیوم 1 میں ہیں وہ ختم کر لیے ہیں۔ اگلی والیوم انشاءاللہ بہت جلد شروع کریں گے ہم، انشاءاللہ نون ساکنہ، میم ساکنہ کے رولز، مد کے رولز اور ایکسیپشنل کیسز ہیں، مخارج کی ڈیٹیلز ہیں، اور پھر صفات، سارے امپورٹنٹ ٹاپک ہیں، انشاءاللہ وہ ہم والیوم 2 میں ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔